دیکھیں بجٹ کی اصل چیز ہوتی ہے مورل کریڈیبلٹی، کہ جو آپ سے ٹیکس قربانیاں مانگ رہا ہے کیا وہ خود قربانیاں دے رہا ہے. آپ ایک چھوٹی سی اگزامپل دے لیں. لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی تنخواہیں جو اچھی ہیں ان کے اندر سلیبز آپ نے چینج کر دیے. 5 لاکھ جو کما رہا ہے مہینے کا، وہ تقریباً سال میں اب اس کا ٹیکس چلا گیا ہے 13,68,000 کے اوپر. اب دوسری طرف آپ دیکھیں جو لوگ ایم این ایز بنے ہوئے ہیں، سینیٹرز بنے ہوئے ہیں، وہ تنخواہیں اپنے ٹیکس دے رہے ہیں ہزاروں کے اندر. فار ایگزامپل 2019 میں آخری باری فگرز چھپے تھے پارلیمنٹیرینز کے، اور وہ اگر آپ فگرز دیکھیں تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کتنے پیسے آئے، کتنے ٹیکس دیے، کتنے نہیں دیے. میں کچھ آپ کو نام پڑھ دیتا ہوں جو بڑے بڑے نام ہیں. مثلاً قادر پٹیل صاحب پیپلز پارٹی کے ہیلتھ منسٹر اور یہ اور وہ، انہوں نے ٹیکس دیا تھا 39,761 روپے، 40,000 بھی نہیں. حماد اظہر صاحب نے دیا تھا 29,000 روپیہ. میاں ریاض پیرزادہ صاحب نے دیا تھا 37,000. آج کل جو منسٹر آف اسٹیٹ فار فائنانس علی پرویز ملک صاحب، انہوں نے دیا تھا 4,42,000 ٹوٹل سال کا. یعنی کہ اس کا مطلب کہ انکم 5 لاکھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح احسن اقبال صاحب نے ٹیکس دیا تھا 55,000 روپیہ. خواجہ آصف صاحب کا 2,30,000 ہے. رانا تنویر صاحب کا 1,62,000 ہے. اسد کیسر صاحب کا 5 لاکھ کچھ ہے. بلاول بھٹو صاحب کا 5 لاکھ کچھ ہے. خالد مقبول صدیقی صاحب MQM، ان کا ٹوٹل 2 لاکھ روپیہ ہے. اب آپ کا دل مانتا ہے کہ جب یہ ایم این ایز منسٹرز باہر نکلتے ہیں، V8 کھڑی ہوتی ہے 8-9 کروڑ کی گاڑی، اس کے پیچھے 2 ڈالے کھڑے ہوتے ہیں 2-2 سوا کروڑ کے، اس میں 6 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی تنخواہیں ہیں، انہوں نے کلاشنکووز اٹھائی ہوتی ہیں. ان کا ایک موٹر کیٹ کا خرچہ جو سال کا ہے نا، وہ لاکھوں کروڑوں میں جاتا ہے. تو وہ جب آ کے کہتے ہیں آپ کو ٹیکس دیں. اب اس بجٹ میں دیکھ لیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کی پیسے میں وائز ویلیو نہیں ہوتی، لیکن ان کی نوشنل ویلیو ہوتی ہے. مثلاً 25 ٹکٹس الاؤڈ ہیں آپ کو پارلیمنٹیرین کو سال کی، اس کو 30 کر دیا. کیوں کر دیا؟ 5 کیوں بڑھا دیا؟ کیا بہت پیسے آ گئے پاکستان حکومت کے پاس؟ جو ان کا ٹریول الاؤنس تھا وہ 10 روپے کلومیٹر سے بڑھا کے 25 روپے کلومیٹر کر دیا. بات یہ نہیں ہے کہ اس کی رقم بڑی تھوڑی بنے گی، صرف ایک تاثر یہ ملتا ہے کہ وی ڈونٹ گیو اے ڈیم، تمہاری زندگی علیحدہ ہے، ہماری زندگی علیحدہ ہے. اور لوگ پھر اس لیے ریاکٹ زیادہ کرتے ہیں. ٹیکسیشن کے اندر آپ نے سیلریڈ کلاس کو اڑا کے رکھ دیا. مجھے یاد ہے جب مفتاح صاحب نے 2022 میں سجیسٹ کیا تھا 3,000 روپیہ فی دکان فکس ٹیکس، اس کا بنتا تھا ان کو ملنا تھا تقریباً 41 بلین. ٹھیک ہے. اور اگلے سال وہ کیلکولیٹ کر رہے تھے کہ ہم 150 ارب لیں گے، ہم یہ دکانیں جس طرح ہوتی ہیں ریل اسٹیٹ ڈیلرز، گولڈ کی دکانیں، ان کا ہم 30,000 روپے مہینے کا فکس ٹیکس کر دیں گے. تو 200 ارب تقریباً ہونا تھا ان 2 سالوں میں، جس کو آپ کو یاد ہے مریم نواز صاحبہ نے ایک ٹویٹ کی کہ مفتاح بھائی لک انٹو دس، اور اس کو مفتاح کی چھٹی بھی ہو گئی. سو اب ریٹیلرز کو آپ نے ٹیکس نہیں لگایا، آپ نے بچوں کے دودھ پہ لگا دیا. کل جو 1 لیٹر ان کا ایک کمپنی کا پیکٹ تھا 290 روپے کا، وہ آج چلا گیا 370 روپے پہ. بچوں کی پینسلیں آپ نے ٹیکس کر دی. لوگ کہتے ہیں کس قسم کے لوگ ہیں؟ 25% آپ نے ٹیکس دیا ہے، انکریز دیا ہے سرکاری ملازموں کو. لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے 40 ارب ایک علیحدہ رکھ دیا گیا ہے کہ جو ان کے قرضے کے لونز کے لیے. عام آدمی کے اس وقت حال یہ ہے کہ اپنے بجلی کے بل دینے کے لیے کوئی اپنی گولڈ چینیں بیچ رہا ہے، روز ٹی وی پہ چل رہی ہوتی ہیں چیزیں، کوئی اپنے گھر کی چیزیں بیچ رہا ہے، کوئی ادھار مانگ رہا ہے. لوگوں کی تباہی پھر گئی ہوئی ہے. گورنمنٹ کے خرچے نہیں کم ہو رہے. پچھلے 1 سال کے اندر جو آپ کے ایکسپنسز ہیں گورنمنٹ کے 74% سے زیادہ بڑھ گئے ہیں. آپ کے جو پی ایم ہاؤس، پی ایم آفس، سینٹ، نیشنل اسمبلی، پریزیڈنسی مختلف آراء سے ہیں، لیکن 80% پلس ان کے خرچے بڑھ گئے ہیں. کیوں؟ قربانی عام لوگوں نے دینی ہے. بجٹ کے اندر لگ یہ رہا ہے کہ ہر جگہ بس کٹوتی کرو، پیسے نکال لو کس طرح جیب سے، اور ٹیکس پیس وائڈن آپ نے نہیں کی، آپ نے کسی کو فیسیلیٹیٹ آپ نے کیا کیا ہے. سو مجھے نہیں لگتا کہ یہ بجٹ، اس کا ایک پولیٹیکل بہت بڑا خوفناک اس کا ایک کانسیکوینس نکلے گا. وہ یہ نکلے گا کہ جب آپ آج جولائی شروع ہو گیا، جولائی کے اندر سارے بلز ہونے ہیں، سب کچھ ہے نا، جب یہ بل آنے ہیں اگست کے اندر، تب آپ دیکھیے گا ریاکشن جولائی میں نہیں آئے گا، ریاکشن اگست آنورڈ شروع ہوگا. اور پھر اگست کے بعد موسم بھی بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہڑتالوں کا، جلوسوں کا. اور آپ نے پکا کے پولیٹیکل اپوزیشن کو چیز پکڑا دی ہے.
اور کل کو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں پیپلز پارٹی کے جی میں تو گورنمنٹ میں نہیں تھا، ایم کیو ایم کے جی ہم تو نہیں تھے، آپ سارے شریک ہیں اس کے اندر۔ دس از اے ویری ویری کرول بجٹ، اور یہ بڑا ان امیجنیٹو بجٹ ہے، بالکل اس کے اندر امیجنیشن نہیں ہے۔ آپ نے بجائے اس کے کہ خرچے کم کریں، آپ بجائے اس کے کہ چوری روکے، سب کچھ روکے، وہ آپ نے کیا روکا؟ کچھ بھی نہیں روکا۔ آپ نے ڈیولپمنٹ کے اندر 500 بلین آپ نے رکھ دیا جو آپ نے ایم این ایز اور ایم پی ایس کے تھرو لوگوں کو دینا، یعنی کہ وہ کھانچا 500 ارب کا، وہ کھانچا جو آپ کے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں اس کی پرائیویٹائزیشن ابھی کوئی نظر نہیں آ رہی، میکسیمم ہوگی ایک پی آئی اے کی ہو جائے گی۔ آپ کو چاہیے تھا آپ لاز بھی چینج کریں پرائیویٹائزیشن کی، تاکہ 1 سال کے اندر یہ چیزیں ہوں۔ جو سیریس پالیسی امپیریٹیوز ہیں وہ کہاں ہیں؟ وہ نظر نہیں آتے۔ اگر آپ سے میرے سے پوچھے کہ یہ بتائیں کہ اس بجٹ کے اندر کون سے ایسے 3 عوامل ہیں جو اکنامک گروتھ کو ایک دھکا لگائیں گے، مجھے نظر نہیں آ رہا۔ تو ہمارا علاج جیبوں سے پیسے نکالنے میں نہیں ہے، ہمارا علاج ہے کہ آپ انڈسٹری گرو کریں اور ایک ڈائنامک اکانومی کریں، اس میں آپ نے کوئی میجرز نہیں لیے۔ سو مجھے تو بڑا ہی الارمنگ بجٹ نظر آتا ہے، اور جس طرح کا یہ بجٹ ہے اگلے سال تو اس سے بھی سخت بجٹ پھر آئے گا۔ لیکن اگر جو اس طرح کی یہ حرکتیں کر رہی ہے گورنمنٹ اور جس طرح یہ جا رہی ہے، آئی ہیو سیریس ڈاؤٹس کہ کیا یہی لوگ بجٹ پریزنٹ کریں گے یا نہیں کریں گے۔ بیکاز آج اگر میں ہوں تو میں تو اپوزیشن کی بات ہی کروں گا، کسی کو ریلیف نہیں ہے، انڈسٹری کو ریلیف نہیں، بلکہ ویسٹرن انٹرسٹ۔ دیکھیں وہ شاہد خاقان عباسی نے بڑی اچھی پریس کانفرنس کی، انہوں نے بتایا کہ جو یہ فاٹا جب ضم ہوا ہے کے پی کے اندر تو وہاں پہ ایک پریولیج تھی، 5 سال کی ٹیکس بریک تھی، سب کچھ، وہ اس کا فائدہ فاٹا کے لوگوں کو نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کراچی، لاہور، سارے ادھر کے بزنس مین تھے جنہوں نے اپنی فیکٹریز لگائی ہوئی تھی، وہاں سے وہ ٹیکس فری مال لے کے پاکستان میں بیچتے تھے، اور بلکہ باقی کمپنیز کو ٹھکتی تھے۔ یہ ایک ان ایون ایک تھا، ہوتا نا، یا تو وہاں سے کوئی ایکسپورٹ انڈسٹری ہوتی کہ جس صرف ایکسپورٹ کریں ہم وہاں بیٹھ کے، تو پھر تو سمجھ بھی آتی ہے۔ اس کو ایکسٹینشن دے دیا، پھر ایگزیمپشن کو 52 ارب روپے کی آپ نے وہاں پہ ایک ایگزیمپشن دی ہے۔ یہ ایگزیمپشنز بند کریں آپ عجیب ایک 2 پاکستان کریٹ کر رہے ہیں، ایک پاکستان کریٹ ہو رہا ہے بیوروکریٹس کے لیے، سرونگ اور ریٹائرڈ کے لیے، زمینیں بھی بیچو، یہ کرو وہ کرو۔ آپ نے ٹیکس نہیں کیا ریٹیلرز کو، آپ نے ٹیکس نہیں کیا، ہمیں بتایا جا رہا ہے دیکھیں جی ریٹیلرز کو ہم لے آئے ہیں، اور بھائی آپ ان دو ود ہولڈنگ ٹیکس نیٹ ورک میں لائے ہیں جو پاس تھرو کاسٹ ہے، وہ عام آدمی دے گا۔ اگر آپ نے فکس ٹیکس لگایا ہوتا وہ دکاندار خود دیتا، وہ ریٹیلر خود دیتا، تو ہر چیز آپ پاس تھرو کر رہے ہیں۔ سو آئی ڈونٹ نو کہ یہ کیوں اس بات پہ اتنا خوش ہے اس بجٹ کے اوپر۔ آئی تھنک اٹس اے بجٹ جو ان کو کافی مہنگا پڑ سکتا ہے سیاسی طور پہ۔